الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ یسألونک، آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں، عن الخمر، شراب کے بارے میں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ تو سوال کیا کہ جوا اور شراب کا شرعی حکم کیا ہے؟ خمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر وہ چیز جو عقل کو ڈھانپ لے، جس کے ساتھ کثیر مقدار استعمال کی جائے تو وہ پھر آدمی کو مدہوش کر دے، اسے شعور نہ رہے، اس کی قلیل بھی حرام ہے۔ اس کے لحاظ سے اس میں چرس بھی، جتنی بھی یہ نشے کی قسمیں ہیں، کوکین ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئی۔ تو آپ سے یہ خمر کے بارے میں پوچھتے ہیں، والمیسر، اور جوئے کے بارے میں۔ تو شراب اور جوا عموماً مشرکین مکہ اس دور میں شراب پی کر جوا کھیلا کرتے تھے، تو اس کے بارے میں اللہ نے دونوں کا اکٹھا تذکرہ کیا۔ تو جوا وہ چیز ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہو جائے، جس کے اندر آدمی کو محنت نہ کرنی پڑے۔ اس میں ہمارے جتنے آج کل کے پرائز بانڈ ہیں یا یہ جتنے اس قسم کی چیزیں ہیں، وہ سب جوئے میں شامل ہیں۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، شراب میں بھی اور جوئے میں بھی، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا۔ تو یہ دونوں آدمی کو گناہگار کرتی ہیں، کبیرہ گناہ ہے۔ شراب پینا بھی اور جوا کھیلنا بھی اللہ نے اس کو کبیرہ گناہ قرار دیا۔ ومنافع، اور اس میں منافع بھی ہے، للناس، لوگوں کے لیے۔ واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ان دونوں کے فائدے سے ان کا گناہ زیادہ نقصان دہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہمیشہ چیز کا مقابلہ ہوگا۔ اگر اس کے اندر فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے تو وہ چیز حرام رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم شراب حرام نہیں کی، یہ پہلا حکم تھا۔ دوسرا حکم جب آیا تو اس میں نماز کے اوقات میں شراب حرام ہوئی، اور تیسرے حکم میں شراب پکی حرام ہو گئی۔ تو یہ فائدے کیا ہیں؟ شراب پینے کے ساتھ وقتی طاقت مل جاتی ہے، اگرچہ میڈیکلی بھی اب تو ڈاکٹر متفق ہیں کہ اس میں نقصان ہے، جگر خراب کرتا ہے، جگر کا کینسر تک یہ کرتی ہے، لیکن وقتی طور پر جو طاقت ملتی ہے، جو انرجی ملتی ہے، وہ اس کا فائدہ ہے۔ پھر اس کا کاروبار لوگ کرتے ہیں، کاروبار کے اندر پیسے ملتے ہیں۔ جوئے کے اندر بھی لوگ جوا جیتنے کے بعد جو کچھ ملتا تھا وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو یہ چیزیں فائدے والی موجود ہیں، لیکن اس کا گناہ آخرت کے لحاظ سے بھی اور دنیا کے لحاظ سے بھی یہ اس کے فائدے سے زیادہ ہے۔ اس میں شراب پی کر یا نشہ آور چیز، حرام چیزیں استعمال کر کے آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے لوگ نالیوں پر پڑے ہوئے ہیں۔ افیم پی کر لوگ نالیوں پر پڑے ہوئے ہیں، بالکل وہ گھر کا ہر برتن فروخت کر کے اپنے نشے کو پورا کرتے ہیں، اس لیے اس کا نقصان زیادہ ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور آپ سے سوال کرتے ہیں، ماذا، کیا چیز، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کریں۔ یہ اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو مال میں سے کیا خرچ کریں؟ قُلِ الْعَفْوَ، کہہ دیجئے جو ضرورت سے زائد ہو، جو تمہاری اپنی ضرورت سے، تمہاری بیوی بچوں کی ضرورت سے بچ جائے، پھر اس کو اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرو، اپنے دوستوں پہ خرچ کرو، مسکین، یتیم اور مسافروں پہ خرچ کرو۔ لیکن یہ نہیں کہ اپنی ضرورت موجود ہے، بچے بھوکے مرتے ہیں اور آدمی خیرات کرتا رہے، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلے حق بیوی بچوں کا حق ہے، آدمی پہلے ان پر خرچ کرے۔
کذالک ایسے ہی یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم الآیاتی تمہارے لیے اپنے احکامات. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات کھول کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم پہ کیا چیز لازم ہے اور تم نے کس چیز سے بچنا ہے. لعلکم تاکہ تم تتفکرون سوچ و فکر کرو، غور و فکر کرو اور اللہ کے حکموں کو سمجھو. اللہ تفصیل سے اسی لیے بیان کرتا ہے کہ وہ اس کی حکمتوں کو جانو، اس کے حکموں پر چلنے کا فائدہ دیکھو اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بدل دو. فی الدنیا والآخرہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کس چیز میں فائدہ ہے، کس چیز میں نقصان ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں تم غور و فکر کرو اور پھر اللہ کے حکموں پر چلو. وَيَسْأَلُونَكَ اور آپ سے سوال کرتے ہیں عن الیتامی یتیموں کے بارے میں. یتیموں کو اب سوال کیا تھا؟ سوال یہ ہے کہ جو یتیموں کا مال ہے وہ اپنے مال میں مکس کریں یا الگ الگ رکھیں، کیونکہ الگ رکھیں ان کا سامان خراب ہونے لگے تو اس میں بھی نقصان ہے، اور ملا لیں تو کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، اس کے بارے میں وہ سوال کرتے ہیں. قل اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اصلاح خیر لہم ان کے لیے خیر بہتر ہے. ان کی اصلاح کرنا، ان کے بارے میں غور و فکر کرنا، ان کے مال کو لے کر اس میں کیسے پیسے بڑھیں گے ان کے تجارت میں لگانا، اور پھر ان کی تربیت کے لیے سوچنا کہ ان کی تربیت کیسے کریں، کیسے وہ نیک بنے، کیسے وہ دنیا کے اندر کھڑے ہونے والے بنے، تو یہ اصل ان کی اصلاح کرنا یہ ان کے لیے بہتر ہے. وَإِن اور اگر تُخَالِطُوهُمْ تم ان کے مال کو اپنے پاس ملا لو فَإِخْوَانُكُمْ بس وہ تمہارے بھائی ہیں، بھائی کا بیٹا ہے، تمہارا بہن کا بیٹا ہے، یتیم ہے، تم پرورش کر رہے ہو، اس کا مال ہے، تم اس مال کو اپنے مال کے ساتھ بھی اگر ملا لیتے ہو تو کوئی نقصان نہیں، کوئی حرج نہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں. واللہ اللہ تعالی یعلم جانتا ہے، یعلم المفسد فسادی کو من المصلح اصلاح کرنے والے سے. اللہ کو پتہ ہے کس کی نیت ہے یتیم کا مال کھانے کا. پہلے اللہ نے پچھلی آیات میں ڈرایا کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے. اتنے سخت الفاظ ارشاد فرمائے. اب فرمایا کہ اگر تم اپنے ساتھ ان کے مال کو ملا لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، تمہارے بھائی ہیں. ہاں یہ دیکھو کہ تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری نیت اصلاح کی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تم ان کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو، فساد مچانا چاہتے ہو تو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، تمہیں اس کا حساب دینا ہوگا. وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، تمہیں حکم دیتا کہ نہیں ملانا، ایک حکم دے کر اس سے تم مشکل میں آ جاتے. اس لیے اللہ نے تمہارے لیے آسانی کر دی ہے، چاہو تو ملا لو اور چاہو تو تم ان کا مال الگ رکھو، جیسے تمہیں آسانی ہو کر لو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے. وہ غالب ہے جو چاہے حکم دے، اور حکیم وہ حکمت والا بھی ہے. اس کا کوئی حکم ایسا نہیں جو حکمت سے خالی ہو، جو تمہارے لیے نقصان دہ ہو. اس لیے ہر حکم پر چلو اور یہ جان کر چلو کہ اللہ کا حکم ہے اور اس حکمت والے کا حکم ہے، ضرور میرا فائدہ اسی میں ہے. تو یہ آدمی اللہ کے حکم پر چلے، یتیموں کا معاملہ ہو یا مال خرچ کرنے کا معاملہ ہو، نہ بخیلی کرے اور نہ فضول خرچی کرے، اعتدال کے راستے پر چلے، اپنی بیوی بچوں کا پہلے خیال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اس کے بعد بیوی بچوں پہ خرچ کرو، پھر اس کے بعد رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر خرچ کرو، جو قریبی رشتہ دار ہو پھر ان پر خرچ کرو. تو یہ سارے احکامات جو ہیں اللہ غالب کی طرف سے ہیں، کیونکہ اس کا حکم ہے اور وہ غالب ہے اپنے حکم دینے میں.
جس طرح سورج اور چاند اس کے حکموں کے تابع ہیں، ایسے تم بھی اس کے حکموں کے تابع ہو۔ تمہارا دھڑکتا ہوا دل، تمہارے گردے، تمہارا جگر، سب اس کے حکموں کے مطابق چل رہا ہے۔ تمہیں بھی اس کے حکم کے مطابق چلنا چاہیے، اور یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے ہر حکم میں ہمارا فائدہ ہے۔ یہ جب یقین ہوگا تو پھر آدمی حکم پہ چلتے ہوئے ایک جذبے اور جوش کے ساتھ اللہ کے حکم پر چلے گا، اس کو اپنے فائدے میں سمجھ کر اس پر چلے گا، اور یہی مسلمان سے مطلوب ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔